بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام تزکیہ نفس جاری و ساری ہے، اور ہم نے بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا اسراف یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع کریں یا پھر فضول چیزوں میں اسے برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ بہتر سے بہتر استفادہ کریں اپنے وقت کا، کچھ نہیں تو کم از کم ذکر الہی اپنی زبان پر جاری کریں۔ چلاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے اگرچہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ذکر کو زبان پر جاری کرتے ہوئے ڈرائیو کریں، یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کام میں مصروف ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ مزید کچھ ورد کر سکتے ہوں تو کریں، اس لیے کہ اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے یہ بار بار نہیں ملے گی، اور ایک ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے نوازا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کا بھرپور استفادہ کرنا ہوگا اور اس کو بہترین کاموں میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ یا شاید 2 ہفتے پہلے کے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو پینشنر ہیں، جو کام بھی نہیں جاتے ہیں، کام پہ بھی نہیں جاتے ہیں اور عمر بھی ان کی گزر گئی ہے، وہ اگر چاہیں کہ اپنے وقت کو فضول کاموں میں صرف کرنے کے بجائے بہترین کاموں میں صرف کریں تو ان کے لیے ٹپس ہیں۔ نمبر 1، کوشش کریں کہ اپنی گزشتہ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو جس حالت میں بھی وہ ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ بہترین مصرف ہے وقت کا، اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہے تو ٹائم سے فائدہ اٹھائیے اور موت سے پہلے اپنی ان نماز کے جو قرضے کو ہے اس کو چکائیں۔ پلس یہ کہ دوسری ٹپ یہ ہے کہ جتنے بھی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گناہ سرزد ہوئے ہیں، جس کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے، بیٹھ کر ایک ایک گناہ کو یاد کریں، لکھیں اور اس کی معافی اللہ سے چاہیں۔ گناہ کو یاد کریں، لکھیں اور اپنے خدا کے درمیان اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ یہ بہترین دوسرا مصرف ہے ٹائم کا۔ تیسرا یہ کہ مذہبی کتابوں کو پڑھیں، آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کریں، اور کچھ دوسروں کے لیے اپنا وقت جو ہے گزاریں، خاص کر جن بزرگوں کے بچے ہوں اور بچوں کے بچے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، پوتے ہوں اور پوتیاں ہوں، ان کو اگر مذہب سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، ان کے ساتھ اپنی تجربات کو اور دین کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے تو یہ بہترین مصرف ہوگا۔ یہ تیسرا ٹپ ہے جو آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری ٹپ ہے فی الحال آج کے لیے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں، اس کے بعد ہماری فون کالز جو ہے وہ آپ سے ہم لیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف جائیں گے۔ چوتھا اور خوبصورت کام جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پینشنر ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر ہر نماز کے بعد فرض کریں، اگر 5 صفحہ بھی قرآن مجید کے 5 پیجز بھی پڑھ لیں تو ایک زبردست ذخیرہ آپ کے لیے آخرت کا ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے اوقات فراغت کا میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں گے۔ میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ کالز کھول دی جائیں، اور لائنز جب اوپن ہو تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو ضرور فون کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا، آپ کا سوال بتائیے گا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے پروگرام آپ کا ایک سوال تھا جی، کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ حسنین بات کر رہا ہوں حل سے۔ حسنین کہاں سے؟ حل سے، جی فرمائیے۔ ابھی صاحب، اگر ایک انسان سگریٹ پیتا ہے تو وہ آپ نے جو ابھی آپ بیان دے رہے تھے کہ وہ بھی
صحت کے لیے نقصان دہ ہے، انسان جتنی بھی دلیل دے دے ہے تو نقصان دہ، جی تو وہ اسراف کے ذمہ میں آتا ہے کیا؟ ایک سوال. جی دوسرا یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر یہ بالکل کلیئرلی کسی سے کہہ دے کہ یہ سگریٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس پہ علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے منع ہو جاتا ہے، مطلب کیا مکروہ ہو جاتا ہے یا حرام ہو جاتا ہے؟ اس پہ ذرا کلیریفیکیشن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت عمدہ. اور یہ بھی واقعاً ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پریکٹیکل ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک سوال، بلکہ دو سوال، دونوں کے دونوں واقعاً بھی موجودہ زمانے میں ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت افیکٹو سوال ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن، کہاں سے؟ جی میں بتانا نہیں چاہتی، اور میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی وہ آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، تھوڑے ہٹ کے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں، میرے بھی ضروری ہیں. جی ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے تو ہم 2 رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی ہے اور اس کے بعد ہم 2 زیارتیں پڑھ لیں، لائک زیارت عاشورہ پڑھ لیں، زیارت وارثہ پڑھ لیں، یا زیارت اربعین پڑھ لیں. 2 رکعت نماز ایک پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف ایک بار 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد 2 یا 3 قسم کی زیارت امام حسین پڑھ لے. کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں یا کہ ہر زیارت کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، میں تھوڑا سا اشارتاً نہیں پوچھوں گی کہ جو پیریڈ ہوتے ہیں، ہم پیریڈ سٹاپ ہو جائے، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ پیریڈ سٹاپ ہو گئے اور ہم نے غسل کر لی ہے اور غسل کر کے زور کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں محسوس ہو کہ بلیڈنگ ہے، تو اس کے بعد جو ہم نے ٹاول یوز کیا ہے یا جو ہم نے کپڑے یوز کیے ہیں جو گیلے ہمارے بدن پہ لگے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی فل سٹاپ نہیں ہوئے، تو کیا وہ ٹاول اور وہ کپڑے سب نجس ہو جائیں گے؟ شکریہ، خدا حافظ. خدا حافظ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر مزید کوئی کالر ہیں تو ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جواب کی طرف چلیں گے. چلیے، جب تک کہ کالر نہیں آتے، حسنین صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا سگریٹ سے متعلق. تو ناظرین، سگریٹ کا خود پینا آج کے جتنے مراجع ہیں ان کے نزدیک، اگر آپ کو اس سگریٹ پینے کی ایڈکشن نہیں ہے، عادت نہیں بنی ہے، تو سٹارٹ کرنا اس کا حرام ہے. اور اگر جن کی عادت بن چکی ہے اور ان کا چھوڑنا مشکل ہے، تو وہ صرف ان جگہوں پر کہ جہاں کوئی اور اس دھوئیں سے نقصان نہ اٹھاتا ہو، وہاں پر انہیں پینے کی اجازت ضرور ہے، کیونکہ ان کی عادت بن گئی ہے اور سگریٹ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے. لیکن چھوڑنے کی اس میں شدت سے تاکید بھی کی گئی ہے کہ ریکمینڈ یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال سگریٹ سے سوائے نقصان کی کوئی فائدہ نہیں ہے اور مکروہ ہے اس کے لیے ان جگہوں پر سگریٹ پینا کہ جن جگہوں پر کوئی اور نہیں ہوتا سوائے خود اس کی ذات کے. اگر کوئی ہے تو پھر اس اعتبار سے حرام ہے کہ آپ سگریٹ پی کر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ حقوق اللہ نہیں، حقوق الناس کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم کسی کا حق ضائع کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اپنے سگے بچے ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے کسی اور قریبی رشتہ دار کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم نے سگریٹ کسی اور کے سامنے پیا جس کے دھوئیں سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ حقوق اللہ میں سے بھی آتا ہے، حقوق الناس کی پامالی میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا وہ تو یقیناً گناہ ہے. اور اسراف بھی یقیناً ہے. اسراف ہر وہ چیز کہ جو انسان کے جسم کو یا اس کی روح کو یا اس کے اللہ کی کسی نعمت کو نقصان پہنچے، یہ اسراف ہے. تو اسراف سگریٹ پینے میں بھی یقیناً اسراف ہے، اور پیسے کا بھی اس میں ضیاع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم کا بھی اس میں نقصان ہے. اور اگر کسی اور کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو مزید اس کی حرمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گناہ ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب نے اگر کسی کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ، تو پھر وہ مکروہ جو کہا گیا نا وہ بھی نہیں رہ جائے گا، بلکہ واقعاً بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک چیز ڈکلیئر ہو جائے نا، کنفرم ہو جائے کہ آپ کو نقصان، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اسلام کا ایک اور بیوٹیفل رول ہے.
اللہ کی جانب سے یہ دستور العمل بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ریگولیشن ہے کہ اسلام میں نہ نقصان کرنا اپنا یا نقصان پہنچانا دونوں جائز نہیں ہیں. نقصان کرنا اپنا یا دوسرے کا نقصان کرنا دونوں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو اس اعتبار سے جب ضرر اس کا واضح ہو جائے تو پھر اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اگر کوئی کالر ہے تو میں ان کو لوں. چلیے جب تک کہ کالر نہیں آتے، ہماری ایک اور مومنہ نے جب تک کہ کال نہیں آتی بلکہ میرے خیال میں کال آ گئی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب مولانا حافظ صاحب مقصود حسین صاحب. جناب مقصود حسین صاحب فرمائیں. میرا ایک پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے عنوان سے متعلق ہے، آپ کے مضمون سے متعلق ہے. جی عنوان سے شاید نہ ہو اگر اس میں فرق ہے. یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار ہے تو تزکیہ نفس کیا رسالت کو اس کے مقام سے کم سمجھ کر معاذ اللہ، یعنی نبی کو محفوظ عن الخطا سمجھیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ معصوم ہیں، امکان ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا رسالت کو اس درجے پہ جان کر تزکیہ نفس ہو سکتا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، عام آدمی ہے، اسے 50 پاؤنڈ کا سوٹ خرید لیتا ہے. ایک امیر آدمی ہے، وہ وہی کونا کا سوٹ پہنتا ہے جو کم از کم 2000 پاؤنڈ سے کم نہیں ہو سکتا کسی سوٹ میں. اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو کیا وہ پہنے یا یہ بھی اسراف میں آتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اس سے کم تر کا سوٹ خریدے؟ سوٹ خریدے. میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو صحیح عرض کر پایا. بالکل 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 کوئی حرج نہیں. بہت واضح سوال تھا آپ کا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ. مقصود حسین سید صاحب واٹ فورڈ سے تھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد نواز اسپین سے عرض کر رہا ہوں. جناب ایک سوال ہے کہ سر جیسے کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ سگریٹ تو جو ہے مختلف اشکال میں جو ہے وہ حرام ہے جی، لیکن ایک چیز ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حقہ ہوتا ہے. حقہ تو چند لوگوں سے سنا ہے کہ حقہ بعض کا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ یہ برائے کرم بتا دیں کیا حقہ بھی اس سلسلے میں حرام ہو یا مکروہ ہے یا وہ حلال یا جائز ہے؟ جس میں پانی میں ہوتا ہے گڑ تمباکو وغیرہ بنا کر ہم گھروں میں پاکستان میں اور ہندوستان میں دونوں میں یہ چلتا ہے حقہ. تو اس کے بارے میں پلیز ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محمد نواز صاحب اسپین سے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی کہاں سے؟ آپ لوگ سب جی الحمدللہ. کون میرے بھائی ہیں؟ میں ظفر علی بول رہا ہوں آکسفورڈ سے. سر ظفر علی واٹ فورڈ سے؟ نہیں جی آکسفورڈ سے. آکسفورڈ سے. جی فرمائیے جناب. جی بس آپ کا پروگرام دیکھا تو بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کا. بہت اچھا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. جی آج سے کچھ 18 سال پہلے میں پاکستان کا تھا دعوت پہ. تو انہوں نے فٹ بال کی گراؤنڈیں بک کرائی ہوئی تھی لیڈیز اور جینٹ کی. جب انہوں نے کہا کہ کھانا تیار ہے، لوگ یقین کریں کہ اس طرح بھاگے ہیں نا جیسے کہ ان کو کچھ ملا نہ ہو. دیکھو یہ اس کی بھی تھوڑی سی بات کریں پلیز. جی جی شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ظفر علی صاحب آکسفورڈ سے تھے. اگر مزید کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کر کے پھر جواب کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے ہم مزید شاید ایک کال اور لے سکیں گے. ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی بہرحال گنجائش ہے. ایک مومنہ نے سوال کیا تھا زیارت کی نماز کے سلسلے میں کہ اگر ہم نے ہدیہ زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھ لی تو کیا ہم ایک سے زیادہ زیارتیں اسی نماز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ یقیناً آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ایک وقت میں زیارت وارث پڑھا، زیارت عاشورہ پڑھا، زیارت امام حسین جو مختلف
قسموں کی ہے اس کو آپ نے پڑھا اور 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھ لیا، یہ کافی ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، پھر باقی دوسرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم انکل۔ جی کون بیٹی کہاں سے؟ جی میں یاسمین بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے۔ جی فرماؤں۔ جی انکل میرا سوال یہ ہے کہ میں عربک پڑھ سکتی ہوں، جیسے قرآن ہے وہ میں پڑھ سکتی ہوں، اور میں اردو نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھوں تو میری نالج جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ اور دوسری بات انکل کی کہ پروگرام جب آپ ختم کریں تو اس کے بعد میری امی اور میرے ابو اور میرے بھائی کے لیے آپ دعا کرنا۔ ضرور 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 انشاءاللہ۔ جی اللہ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اللہ آپ کے ابو، آپ کی امی اور آپ کے بھائی سب کو راہ راست پر رکھے اور ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپس میں پیار، محبت، اخلاص کی دولت انہیں عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی ہمت و طاقت اور جرأت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا فوراً ہی کرتے ہیں تاکہ آپ تمام ناظرین و ناظرات آمین کہیں، اور اس بچی کے جو بھی مسائل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حل فرمائے، اور ان کے گھر والوں میں پیار اور محبت کی فضا قائم فرمائے۔ جی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، بلکہ آخری کالر ہوں گے جو بھی اب ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مزید نہیں رہ گیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے اگر کوئی کالر نہیں ہے تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، معذرت ہی چاہیں گے ناظرین آپ سے۔ ایک اور سوال ہماری اس سسٹر کا تھا کہ اگر منتھلی پیریڈ کے بعد غسل کرے، غسل کے بعد نماز بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر محسوس ہو کہ اس کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر کیا وہ جو لباس پہنا ہے، ٹاول وغیرہ، وہ نجس ہو جاتے ہیں؟ نہیں، صرف اور صرف کپڑے کا یا بدن کا وہ حصہ کہ جس میں خون لگا ہو وہ نجس ہے، باقی کوئی اور چیز نجس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی بزرگ اور ہمارے ہمیشہ کرم فرما مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے، انہوں نے بھی 2 سوال کیے ہیں۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود شخصیت سے متعلق سوال ہے کہ کیا تزکیہ نفس نبی مکرم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نعوذ باللہ جس طرح سے ہم اپنے دلوں کو، دماغ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں بھی ایسے ہی پروسیس سے گزرنا ہے، یا پھر وہ معصوم عن الخطا ہیں؟ یقیناً آپ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، عصمت صغریٰ پر بھی نہیں۔ انبیاء، دیگر انبیاء سے ترک اولا کا امکان ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی آپ کریں، جو کچھ بھی آپ فرمائیں، اور جو کچھ بھی آپ کی ادا اور آپ کا انداز ہو، وہی دی بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عصمت کبریٰ پر فائز ہونا۔ تو سرکار دو عالم کے لیے ایسی بات نہیں ہے، جو خود معلم اخلاق بن کر آئے ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ بے شک خلق عظیم پر آلریڈی فائز ہیں، آپ کو ہماری طرح سٹرگل کر کے تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ کہ سوٹ جو خریدا جاتا ہے، ایک جو غریب ہے بیچارہ، وہ چلیے 200-300 روپے کا یا یہاں 20-25 پاؤنڈ کا 50 پاؤنڈ کا سوٹ خرید لے، اور کوئی امیر ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا خریدو، کہ جو امیر مہنگا سوٹ خریدتا ہے کیا یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے لباس زیادہ خریدنا بھی اسراف نہیں ہے، اور مہنگا خریدنا بھی اسراف نہیں ہے، صرف ہر ایک کی حالت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے جس کے پاس لیمیٹڈ سورس آف انکم ہے، اور اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، مثلا اس کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں خرچ کرنا ہے، ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات زندگی میں خرچ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھی اس کے جو ہے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اب اگر اس نے کسی اور
اہم ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے وہ سارے پیسے اپنے لباس کے مد میں لگا دے تو یہ اسراف ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ساری اپنی جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور پھر اپنی مہنگی سے مہنگی جو ہے وہ قمیص خریدے یا مہنگا سے مہنگا لباس خریدے۔ اگر وہ خرید سکتا ہے جس میں کسی اور کا حق ضائع نہیں ہوتا ہو، اس کے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کی تمام تر ضرورتوں کو وہ پورا بھی کرتا رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مہنگا خود بنفسے خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسراف بھی یہ نہیں ہے۔ سستا خریدنا، مہنگا خریدنا، یہ دونوں باتیں اسراف سے متعلق نہیں ہے، البتہ کنڈیشنز اور سرکمسٹنس سے اس کا ضرور تعلق ہے کہ اگر میں یہ ایفورڈ کر سکتا ہوں، میرے شایان شان ہے، میری انکم اتنی ہے کہ میں 200 کی جگہ پہ 2000 کا سوٹ خریدوں اور میرے تحت کفالت جو زیر کفالت لوگ ہیں وہ بھی اچھی حالت میں ہیں، کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ ذرا سا بھی اس کا الٹا ہو تو پھر یقیناً مجھے اسراف کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ امید ہے کہ میں نے بات کو کلی طور پر آپ تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ محمد نواز صاحب تھے اسپین سے، حقہ لگانے یا حقہ جو عام طور سے پیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے، اگر واقعاً آپ کے طبیب یا آپ کے ڈاکٹر یا اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ نقصان نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ جو آج کل کے سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، حد یہ ہے کہ وہ جو الیکٹرک آج کل سگریٹس بنائے گئے ہیں کہ جو صرف دکھائی دیتا ہے کہ آپ پی رہے ہیں اور دھواں نکل رہا ہے اور حقیقت میں ایسی کوئی چیز اس میں تمباکو وغیرہ یوز نہیں ہوتی، جو الیکٹرک جو سگریٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہے۔ تو بہرحال نقصان سے جتنا انسان گریز کرے اتنا ہی اچھا ہے، اور شرعاً بھی یہی ہے کہ اگر نقصان نہیں ہے تو حلال اور جائز ہے، اور اگر نقصان ہے تو یقیناً یا تو حرام ہے یا تو مکروہ ضرور ہے۔ ظفر علی صاحب آکسفورڈ سے، انہوں نے بہرحال پروگرام کی تعریف بھی کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بتایا کہ جب دعوتیں ہوتی ہیں تو کس طرح لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ایک نیچر بھی بن جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ کھانے پینے کی جو وہ بھوک ہے وہ مالدار ہونے کے بعد بھی وہ پوری نہیں ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ ہوکا جو ہے وہ ابھی تک بعض لوگوں کا ہے۔ یہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں جو زیادہ ہوس دکھاتے ہیں وہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ شاید بیک گراؤنڈ خاندانی طور پر جو ہے وہ اسی طرح کا رہا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو رہے ہیں۔ لیکن ظرف کو انسان کے بڑھانا چاہیے اور باوقار انداز میں دعوت میں جانا چاہیے۔ اس کے بھی آداب ہیں، کسی اور پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں کہ ان آداب کے ساتھ ہی مہمان کسی کا بنے، اور میزبان کے لیے بھی چند آداب ہیں کہ میزبان بھی اپنے آداب اور اپنے جو وظائف ہیں اس کے مطابق میزبانی کے فرائض انجام دے۔ تو دونوں چیزوں کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم میزبان بنیں تو ہمیں کس طرح اپنے مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور وہ کیا آداب ہیں، اور اگر ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں کسی کے گھر یا کسی کی شادی میں یا کسی کی تقریب میں تو ہمیں کس طرح جانا چاہیے اور ہمارے کس طرح رویے ہونے چاہیے، ہمارا آداب جو اسلام نے سکھائے ہیں ان کے مطابق ہمیں کس طرح آگے جانا ہے کہ جہاں جائیں عزت اور آبرو کو اہمیت دیں۔ نفس کی عزت نفس جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور کھانے پینے تو لگاتار ہوتے ہیں، آپ اگر آرام سے باوقار جائیں گے تو بھوکے نہیں رہ جائیں گے کسی بھی جگہ پر، لیکن یہ کہ انسان کی اس نفس کی نفاست، پاکیزگی، طہارت اور ساتھ ہی ساتھ عزت اور ہیبت اور جلالت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ انسان جتنا باوقار ہو کر جائے گا اتنا ہی دنیا اور آخرت میں
عزت دار قرار پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی جلد بازی سے، ہر طرح کی کم ظرفی سے، ہر طرح کی لغزش سے، ہر طرح کی خطا سے محفوظ رہیں، اور جہاں بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، باعزت طریقے سے جائیں اور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔